حاضرین محترم، بہت وقت بیت چکا ہے، اب آپ کی انتظار کی گھڑیاں ختم ہونے والی ہیں، تو میں بلا ہیلو حجت دعوت خطاب دیتا ہوں ہمارے قائد، ہمارے لیڈر سابق وزیر اعظم راجہ فاروق حیدر خان صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روح کا زخم پرانا ہے مگر تازہ ہے، یہی عاشق تسری دے گی اسیری سے نجات، سر سلامت ہے تو دیوار پہ دروازہ ہے، تو حق و صداقت کی صدا سائے مقتل، اٹھو کہ یہی وقت کا فرمان جلی ہے، ہمراہ روے دشت پلا روز ازل سے، ہمراہ روے دشت پلا روز ازل سے، اور قافلہ سالار حسین ابن علی ہے۔ آج کی اس تقریب کے دولہ جناب راجہ خورشید ایڈوکیٹ صاحب، صدر جلسہ جناب راجہ نثار احمد خان صاحب، سابق وزیر حکومت آزاد جموں کشمیر راجہ ضمیر احمد خان صاحب، میرے چھوٹے بھائی جناب فاروق صدر صاحب، راجہ ایاز نثار صاحب، میرے بھائی جناب چودھری جواز صاحب، راجہ یاسر صاحب، ناصر کمال ایڈوکیٹ صاحب، راجہ طارق خان صاحب، مرزا طاہر صاحب، پتہ نہیں اسد صاحب آئے ہوئے کہ نہیں آئے ہوئے، اسی طرح سے راجہ اشفاق صاحب، پہلوان زمان صاحب، دوسرے پہلوان کے بچے، ہاں وہ بیٹھے ہوئے، راجہ جوید صاحب صدر حلقہ، برادر عزیز بٹ صاحب، سیکرٹری جنرل راجہ عبدالرحیم خان صاحب، مرزا طارق صاحب، ایڈوکیٹ راجہ عزیز صاحب، سابق چیئرمین راجہ جہانگیر صاحب، راجہ اسلم صاحب، اور اسی طرح سے ہماری سوشل میڈیا کی ٹیم، ہمارے کوئٹہ بار کے اپنے یہ اس کے پریس سے ہمارے بھائی جو یہاں پر تشریف فرما ہے، ایم ایس ایف کے میرے عزیز ہیں، ہماری یوتھ کے عزیز ہیں، میں سب سے پہلے تو خورشید صاحب آپ کو اپنی جانب سے مبارکباد پیش کرتا ہوں آپ کے ساتھیوں کو، کئی دنوں سے اس بات کی کوشش کی جا رہی تھی کہ آپ پاکستان مسلم لیگ نون آزاد جموں کشمیر کا حصہ بنے، اس میں میں تمام بھائی اور دوستوں کے شکرگزار ہوں جنہوں نے محنت کی، رائن صاحب آپ کی نگرانی میں اپنے عزیز ایاز کا بھی اور سب ساتھیوں کا شکرگزار ہوں، زمان صاحب کا سب کہ آپ نے اپنی مسلم کانفرنس کے ساتھ بلینا رفاقت کو ختم کرتے ہوئے ایک جگہ وہی ہے لیکن خبر ہے آپ ہم سب کا خمیر مسلم کانفرنس سے اٹھا، تمام سیاسی جماعتیں مسلم کانفرنس سے نکلی ہیں، تمام بڑے بڑے لوگ، یہاں میرے عزیز فاروق صدر صاحب بیٹھے ہیں، ان کے دادا جناب سردار فضل محمد خان قریشی ان لوگوں میں شامل ہیں کہ جب قائد ملت بھی نیشنل کانفرنس میں چلے گئے تھے، 7 اراکین اسمبلی تھے جو نیشنل کانفرنس میں نہیں گئے، یہ چھوٹی بات نہیں، یہ بڑی باتیں ہیں جناب، مشکل ہم سب ہمارے لیے اپنے لیے بھی یہ فیصلہ مشکل تھا، لیکن حالات و واقعات ایسے پیدا ہوئے کہ ہمارے پاس اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں۔ کل میں نے آپ کے ساتھ جب میں آپ کو دعوت دینے آیا
میں شکرگزار ہوں آپ کا کہ آپ نے میری گزارشات کو سنا، آپ کے گھر آیا میں، اور میں نے تفصیل کے ساتھ آپ کو تمام ان وجوہ کا تذکرہ بھی کیا اور کچھ واقعات آپ کے آگے بیان بھی کیے. آپ نے نہایت اطمینان سے سنے، اور آج آپ ہمارے اس قافلے کے اہم ترین ساتھی میں سے ایک ساتھی انشاءاللہ تعالیٰ. اور یہ بھی آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کو کبھی محسوس نہیں ہوگی یہ سب لوگ آپ اکٹھے چلے، یہ کوئی ناواقف لوگوں کا گھر نہیں ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی اس جماعت میں شمولیت، اس جماعت کی جو پذیرائی اس میں چار چاند لگائے گی انشاءاللہ. اور ہم وہ اپنا تمام مطلوبہ مقاصد حاصل کریں گے. میں ابھی خورشید صاحب سے کہہ رہا تھا کہ فاروق صدر صاحب کے ادھر گئے تو دیکھا کہ ادھر بیٹھے ہیں. تو فاروق صاحب آپ نے اور میں نے اکٹھے اپنے اس کے بعد شاداب کے پاس بھی جانا ہے، دونوں جناب میرے ساتھ ہو. میری خواہش یہ ہے کہ تمام دن کا اکٹھا کیا جائے، کوئی شخص بھی کامیاب نہیں ہوتا. یہ اللہ نے ہاتھ دیا ہے، یہ چھوٹی انگلی ہے جس کی اس کی کوئی اتنی بڑی اہمیت نہیں ہے، لیکن جب تک کہ ہاتھ میں نہ کوئی کچھ نہیں بنتی، اس کو قوت نہیں پیدا ہوتی. تو مجھے انشاءاللہ امید ہے کہ وہ ہماری گزارشات کو سنیں گے. بات یہ ہے کہ کوٹی نے بڑے لوگ پیدا کیا. فاروق صاحب کے دادا کوٹی میں نہیں آتے اس حساب سے تو پنچ کا تھے، اور ان کا وہ علاقہ پنچ کا تھا، لیکن سردار کا تھا. آج ہمیں نہیں ہے، راجہ کرم صاحب نہیں ہے، راجہ فضلدار نہیں ہے، راجہ مجید ایسا بہترین انسان ہماری صفوں میں نہیں. آج بے شمار لوگ سے راجہ اسماعیل صاحب نہیں ہیں. ادھر آپ کے یہاں پرانے ساتھی اسکندر صاحب جو بٹ صاحب نہیں ہیں، عزیز بٹ صاحب نہیں ہیں، صوبیدار رحیم صاحب نہیں ہیں، اور بہت سارے لوگ. آج جو منشی خان نہیں ہے. آج ہم یہاں آنے سے پہلے میں تیسری دفعہ یہ کہیں گیا، اور میں نواز آپ سے یہ توقع رکھتا ہوں، اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ پر بڑا دباؤ ہے، لیکن آپ حسب ثابت حسب روایت مسلم لیگ کے لیے سیسا بلائی دیوار ثابت ہوگی انشاءاللہ. گزارش آپ سے یہ کرنا چاہتا ہوں کہ بدقسمتی سے پتہ نہیں کون تھے وہ بدبخت کہ سردار اسکندر صاحب ہم سے دور ہوئے، اور پھر وہ خالقہ حقیقی سے جا ملے. کوٹی والوں میں آپ کو کہتا ہوں، کوئی رٹا والا آپ کو کہتا ہوں، کوٹی ہمارا گھر ہے، ہمارا پرچم، ہمارا قلعہ. لیکن جس کو آپ اور میں آپ سب سردار جمہوریت کہتے ہیں، آج بھی کہتے ہیں، ان کے جانے سے وہ جھنڈا گر گیا ہے. یہ میری بات یاد رکھیں. مسلم لیگ کا عموماً اور کوٹی کا خصوصاً جھنڈا گر گیا اسکندر صاحب کے دنیا سے رخصت ہونے سے. اس کو دوبارہ فعال کرنا، اس کو پھر قائم کرنا، یہ آپ کی ذمہ داری. فاروق صاحب آپ کی بھی ذمہ داری ہے. یہ نہیں ہے آپ مختصر تقریر کا پیچھے سے کیا بھاگ گیا، نہیں. جو آپ کہتے ہیں کہ میں فلاں کا پوتا ہوں، فلاں کا بیٹا ہوں، تو پھر آپ کی بھی ذمہ داری ہے. اور میں امید رکھتا ہوں کہ آپ اپنے حلقہ انتخاب کے اندر بھی جو ساتھی ہیں ان کو بھی اپنے ساتھ اس سفر میں شامل کریں. تو گزارش آپ سے کرنا چاہتا ہوں میرے بھائیوں کہ 25 تاریخ کو آزاد کشمیر کے عوام کے مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈالا گیا، اور اس ڈاکے کا سالانہ اس وقت کا وزیر اعظم عمران خان جو آج در بدر پھر رہا پاکستان میں، جس کو سنا ہے جس سے بھی کشمیریوں کا حق چھینا
وہ مشکلات کے شکار رہا اور اسے جو ہے اللہ نے اسے اس کا بدلہ لیا. 25 کو جو ڈاکہ ڈالا گیا جس کے نتیجے میں حکومت قائم ہوئی. یہ عجیب حکومت دیکھی ہے میں نے کہ 8 مہینے میں ایک قائد اعظم کو فارغ کیا، اب دوسرے کو بھی فارغ کرنے کے لیے تیار بیٹھے. اب یہ بات ایک ایسی جماعت کو جو ہائیبرڈ جماعت ہے، جو جماعت نہیں ہے، یہ جز وقتی ایک لوگوں کا گروہ ہے. میں نے اسے مظفر آباد ایک وزیر سے پوچھا وہ آپ کب شامل ہوئے اس پارٹی میں؟ کہا جی 21 فروری کو اور 25 جولائی کو الیکشن تھے. اب بات یہ کہ یہ اجازت نہیں دی جا سکتی ان لوگوں کو کہ وہ 6-8 مہینے کے بعد اندر بیٹھ کر وہ قائد اعظم کو تبدیل کرتے ہیں. اس لیے میں آپ سے کہتا ہوں کہ وقت آ رہا ہے جب آپ اور ہمیں عوامی جدوجہد شروع کرنی پڑے گی. یہ میری بات یاد رکھیں. اس کے لیے ہمیں تیار ہونا پڑے گا. مجھے اپنے یوتھ سے، ایم ایس ایف سے اور نوجوان سیاسی کارکنوں سے پورا ان پر ان کی اس ہمت اور جرات پر مجھے پورا یقین ہے. یہ یہاں صاحب آپ نوجوان آدمی ہیں، آپ کی ذمہ داری. میرا صاحب آپ کی بوڑھے نہیں ہیں، جوان ہیں. پرانا وہ اس طرح شروع کریں نا. اور خورشید صاحب آپ سے بطور خاص جو میں نے آپ کے بارے میں سنا اس میں آپ کی ذمہ داری ہے کہ آزاد کشمیر کے اندر ووٹ کا تقدس بحال کرنا، اس ریاست میں ایک اچھی حکومت کا قیام، اس کے لیے ہمیں جدوجہد کرنی پڑے گی. ہم نے اپنے 5 سال میں سکندر صاحب کی قیادت میں، مجھے یاد ہے کہ میں نے جب انہوں نے ان سے این ٹی ایس کی بات کی تو بڑے خوش ہوئے. مجھے کہنے لگے کہ تم نے ٹھیک کیا اور میں تمہارے ساتھ ہوں. ہو سکتا ہے کہ سیاسی کارکن اس کی مخالفت کریں، بلکہ آپ کو یاد ہوگا رائے صاحب اس کھلیٹے میں ایک میٹنگ تھی، اس میں ہمارے وزیر صاحب نے این ٹی ایس کے خلاف بڑی تبدیل کی. تو گزارش آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ ہم نے پھر ایسے بنایا. الفت آپ سب لوگوں سے کہتا ہوں کہ میں اسلام آباد گیا، وہ کیانی صاحب اس کا میرے سیکٹری تھے، ان کو میں نے کہا کیانی صاحب میں 3 دن کے لیے قرنطینہ میں چلا گیا. نہ مجھے کوئی فون کرے، نہ آپ نے ملانا، نہ میں نے کسی کرنا. مجھے اس کا چیئرمین اور اس کے ممبران کے انتخاب کرنا. اب حضرات ناراض بھی ہوئے ساتھی، لیکن میں نے اسے کہا یہ آپ کا کام نہیں. میرے بڑے قریبی دوست وزیر وہ مجھے کہنے لگے تو میں نے ان سے کہا جی بات یہ جو وزیر اعظم، میں نے اللہ کی قسم میں فاروق صاحب اسی طرح چلائی، وزارت میں 10 کا صاحب نے چلائی ہے، اسی طرح کیا. کتنی دفعہ مجھ سے ناراض ہوئے کہ جی آپ نے ہم سے پوچھا ہی نہیں، لیکن بعد میں خیال آیا کہ اختیار وزیر اعظم کا ہے. اس لیے کہ جو وزیر اعظم کا عہدہ ہے یہ نہ تقسیم ہو سکتا ہے، نہ اس میں شرکت ہو سکتی ہے، نہ یہ کسی کو منتقل ہو سکتا ہے. یہ بنیادی بات ہے. جو کرے گا جس سے آج ہو رہا ہے تو پھر آپ نے انجام دیکھ لیا کہ ابھی تک کابینہ کا کوئی اجلاس نہیں. میں نے کسی کو آوا اس کو بتاؤ، پوچھو اس کو، بولو کہ جو مالی صاحب گزر آپ نے سیکٹری کو بلا کر پوچھا ہے کہ جو اہداف مقرر تھے وہ کہاں پہنچے، کیا صورتحال ہے. اس کو پوچھو تم نے کابینہ کی میٹنگ کی ابھی تک نہیں کی ہے. بے شمار باتیں. لینڈ آرڈر کے بارے میں کیا میٹنگز کی آپ نے؟ کیا آپ نے کمشنر صاحبان کو بلایا
DIGs کو بلایا, SP صاحبان کو بلایا. ویسے آپ نے دو جو ہے وہ DIG کے پیچھے لگے ان کو بدل کر دو, جو بیچاروں کو قصور کوئی نہیں. تو اس طرح نہیں چلتی ہے حکومت. واللہ میں اقتدار کا بھوکا نہیں تھا, مجھے کبھی بات کیا وقت چلا گیا. اللہ مقصد ہے سردار محمد خان صاحب کو, اسکندر صاحب کو, دونوں کو عجیب سا لگتا ہے یہ کہتے ہیں کہ آج وہ میں موجود نہیں ہیں. میں اپنے سوچتا تھا کہ سردار صاحب موجود ہیں, اسکندر صاحب موجود ہیں, ہمیں کیا پرابلم ہے, کوئی مسئلہ کوئی نہیں, ان کے ذمہ ڈال دیں گے. یہ لیڈر ہمارے یہ جانے کا کام جو نہیں, یہ جو کہیں گے ہم اس کی تائید کریں گے. اور میں کرنا چاہتا ہوں کہ جب آپ قانون پر چلتے ہیں تو پھر مشکلات پیدا ہوتی ہیں, یقیناً پیدا ہوتی ہیں. قانون کی حکمرانی یہ بنیادی تصور ہے اسلام کے اندر. میں یہ نہیں کہتا کہ ہم نے کوئی دودھ اور شہد کے ڈالے بھائی تھی, لیکن یہ کہہ سکتا ہوں کہ بے کس کا, بیچارے کا, جس کا کوئی نہیں ہے, جس کی کوئی بڑی برادری نہیں ہے, کوئی وزیر اور MLA اس کا سپورٹر نہیں ہے, کوئی بڑا سیاسی کارکن اس کا سپورٹر نہیں ہے, اللہ کے فضل و کرم سے اس کو حکومت کے اندر جابز ملی ہے, اس کو بغیر کسی سفارش کے. میں یہ رائے صاحب آپ کے حلقے کا ایک بابا تھا, وہ اس کا میں دیکھ رہا تھا انٹرویو, غریب آدمی اپنی بے بسی کا تذکرہ کر رہے, اور پھر وہ کہتا ہے کہ اس حکومت کو میرا بھی نام لے لیا اس نے, اس کا شکریہ ہوں کہ میرا بیٹا ٹیچر بن گیا. پہلے کہتے ہیں کہ وہ مسجد میں پڑھاتا تھا, کبھی پیسے ملتے تھے کبھی نہیں ملتے تھے. تو میں بھی سوچتا تھا کیا کبھی ہمارے گھر میں بھی کبھی خوشحالی آ سکتی ہے. اللہ سے دعا کرتا تھا کہ اللہ میری ساری زندگی اسی طرح گزر جائے گی. گورنمنٹ کا کام کیا, میاں نواز شریف کا سب سے زیادہ شکریہ, انہوں نے ہمارا بجٹ دوگنے سے زائد کیا. اور یہ اس وقت تقریباً 1000 سے مین روڈ مکمل ہے, کچھ نہ کچھ پر کام ہے. یہ فاروق صاحب کی سڑک کا کام باقی ہے ابھی, ضلع سے تحصیل ہیڈ کوارٹر تک. واٹر سپلائز کے بھی کام لگے ہوئے. تو عرض میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جو فساد پہ تھا وہ کیا, جو سمجھ آئی کیا. اچھے کام وزراء کے ذمہ, غلط کوئی کام ہے تو میں اپنے ذمہ لیتا ہوں. میں وہ کوئی چونکی آدمی نہیں جو بھاگ جائے گا جیسے کہ میرے سے یہ نہیں ہوا. میں نہیں ان لوگوں نے جو کیا ٹھوک بجا کر کیا, پوائنٹ تھا, کسی کی نہیں سنی, ادھر نہیں ادھر گیا جو سے باہر اور کام کی اہمیت ہوئی. میرے بھائیوں, اگر کسی نے ایک دن یہ ہوا کہ میں اسکندر صاحب پر بیٹھا تھا, جب پہلی بار میرا ٹھیک تھی, ابھی وہ ان کا بائی پاس نہیں ہوا تھا. تو میرے ہمارے ایک بڑے اچھے سیاسی کارکن تھے سجاد گیلانی صاحب, اسکندر صاحب نے کہا رات کو 12 بجے آؤ. میں بیٹھا ہوا تھا ان کے پاس فرانس ہاؤس میں. انہوں نے کہا کہ آپ, انہوں نے کہا نہیں مذاق نہیں کرتا, یہ فاروق میرے پاس بیٹھا ہوا, یہ بھی آئیے. وہ واقعی 12 بجے سجاد گیلانی صاحب آئے اپنا معاملہ لے کر, اور اسی وہ ہر کام جو تھی ان کو, وہ پھر ہارٹ کی بھی پرابلم ہوا ان کو کہ یہ تکلیف بھی تھی اس کی ریڑھ کی ہڈی کی, لیکن مزدور کی طرح انہوں نے کام کیا. میں نے بھی اسی طرح مزدور کی طرح کام کیا. میں وزیر اعظم جب بنا تھا, مجھے نہ بلڈ پریشر تھا, نہ یہ شوگر تھی, اور نہ یہ جو تھا یورک ایسڈ تھا, وہ تینوں وہ اس کے بعد. بات یہ ہے کہ اگر کسی نے اس کو ذمہ داری سمجھی تو کانٹوں کی اسٹیج ہے. ایسے گھومنا گھامنا سر اڑانے, یہ بہتا ہے آگے پیچھے جو آتا گاڑی کے, یہ شارت وہ الگ بات, یہ مشکل کام نہیں. ہم نے سب سے پہلے ایک بات کا شاید تذکرہ بھول جاتے ہیں, مغلا صاحبان جو 12ویں 11ویں کی یا 12ویں ترمیم, ہم نے ہائی کورٹ کو دوبارہ بحال کیا آئین کے تحت, اس لیے کہ ہائی کورٹ جو ہے وہ آئینی عدالت, شریعت کورٹ جو تھی وہ ایکچولی پیداوار تھی, اور وہ ایک زمانے میں پیچھے نہیں جانا چاہتا. ایک صاحب کو, راج صاحب کو پتا ہے, ایک صاحب کو جج بنانے کے لیے شریعت کورٹ بنائی گئی تھی. وہ ہمارے زمانے میں
سکندر صاحب نہیں، سردار صاحب بھجوا دیں۔ وہ سزا کو نہیں دے سکتے، ڈیتھ پینلٹی نہیں دے سکتی تھی شریعت کو۔ ہم نے اس کو بنایا، دوبارہ بحال کیا، اور شریعت اپیلیٹ بینچ بنایا جس میں ایک عالم دین کی تھی۔ اب وہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس، ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کی ذمہ داری ہے کہ وہ ایسے آدمی کا تقرر کریں، یہ حکومت کا اختیار نہیں ہے۔ اس کے بعد یہ ختم الوعد کا قانون، یہ بیٹھے فاروق صاحب، سکندر صاحب کا بھی تھا اس زمانے میں، وہ یہ بھی تھے، میری والدہ بھی تھی، میرے چاچا بھی تھے۔ اللہ نے ہم دونوں کو یہ موقع دیا کہ اس کو عملی جامع بنا سکے، جو عملی جامع نہیں بنایا جا سکا تھا۔ ہم نے جو ہے یہ یہاں پر قائم کی۔ تو میں 2020 میں جنوری میں تھا، میں مسجد نبی میں رسول کے سامنے، تو میں نے کہا یا رسول اللہ، میں آپ کا کوئی کمزور امتی نہیں، میں تو دعویٰ لے کر آئے ہوں آپ کے پاس کہ میں اور میرے ساتھیوں نے ختم الوعد کا قانون پاس کیا، اللہ کے اس حکم کی جو ہے وہ اس کو اپنی جمع بنایا، تو مجھے میری اور میرے ساتھیوں کی مغفرت فرانا قیامت کے دن۔ ہم گناہگار لوگ ہیں، لیکن اللہ میں سے کہنا کہ اللہ یہ میرے جانثار یہ امتی ہیں جنہوں نے تیرے نبی کی حرمت کو برقرار رکھا ہے، یعنی اپنا وہ کہتا ہوں، ان کو معاف کر، ان کو گناہ معاف کر دو۔ مجھے پورا یقین ہے، میرا ایمان ہے، میں اور فاروق قدر کو انشاءاللہ تعالی اللہ میاں روز محشر میں اللہ کی شفاعت نصیب تو گزارش کا یہ کیا۔ پھر 13ویں ترمیم لائی، آزاد کشمیر حکومت کی حاکمیت کو بحال کروایا۔ وہ لفظ جو تھا 1974 ایکٹ، اس کو لکھا 1974 کانسٹیٹیوشن، UN چارٹر لکھا جس پر لوگ ناراض ہیں۔ یہ چارٹر تو میں نے کہا وہ کس کے بات کروں گا بھائی، کوئی اس کا ریجنسی کھانے کا کوئی قانون ہے جس کے تحت آپ ریاستی حکومت کا فیصلہ کریں؟ اور جو ہے وہ جموں کشمیر کونسل جیسے ایک خبیث ادارے کا قانون سازی کا اور مالیاتی اختیار کرتا ہے، ان کے پاس تھا تو 11 روپے آمدن تھی، ہمارے پاس آیا اس سال، ابھی یہ مجھے پچھلے سال 28 روپے کھاتے تھے پیسے مال مفت۔ یہ وارن ہیسٹنگ کا جو ہے 2 ملی کے نظام تھا کونسل کا، وارن ہیسٹنگ ایک وائسرائے تھا ایسٹ انڈیا کمپنی کا، ابھی برطانوی حکومت نہیں بنی تھی، اس نے وہ اس کی بغداد میں ڈالی تھی، تو جو کسی ریاست میں جو اس کے خلاف تو بعد جب اس بغاوت کو ختم کرتا تھا تو وہ کرتا تھا فوجیں میری ہیں، میں رکھوں گا، تنخواہ تم نے دینی ہے۔ ملازم کونسل کے 3 ہمارے نائب قاصد صرف، تو ایک کوئی اکاؤنٹنٹ تھا وہ بھی گڑبڑ کرتا تھا پیسہ، تو باقی ان کے جو نہیں آزاد کے، یہ نہیں میں کہہ رہا کہ پاکستان ہمارا بھائی ہے، ہمارا ملک ہے، لیکن وہ کشمیر کی سروس میں نہیں آ سکتے تھے کہ کونسل کی سروس جو ہے وہ آزاد کشمیر کی سروس ہے، اپنا پی ایس سی بنانا۔ میں یہ تو پی ایس سی بنانے والا وہ اس پی ایس سی سے لگے ہوئے، یہ میں عرض کرنا ہے وہ چھوٹا کام نہیں تھا کہ راجہ صاحب کو پتا اور فاروق صاحب کو۔ ایک دن میں نے کل اس سے تفصیلی بات کی، اس میں کل میں نے اس میں آپ جیسے بار میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا ہوں۔ پھر یہ مالیاتی خودمختاری حاصل کیا، اپنا حصہ 2.27 سے 3.64 پر لے گیا۔ میں جب وزیر اعظم بنا، میرے لاہور جانا تھا، دادا دربار حاضری دینی تھی، علامہ اقبال کے مزار پر حاضری تھی، میاں نواز شریف صاحب سے ملاقات کرنی تھی، تو میں زکوٰۃ منافع فنڈ سے ادھار لے کر گیا، گاڑی کے ڈیزل پیٹرول کے پیسے، ہوٹل کا کرایہ، آج یہ 10 ارب سے زیادہ ہم چھوڑ کر گئے اپنے خزانے میں، اللہ نے کلیدی نہیں ان پر پیسے لگائے، خدمت کی آزاد کی شروع لوگ۔
गुजारिश ये करना चाहता हूँ कि हेल्थ में 11 अस्पताल ऐसे जिली हेडक्वार्टर पर पहला मरहला शुरू किया था कि जहाँ सरिंज से लेकर हार्ट अटैक इंजेक्शन तक जो है वो फ्री है। पाकिस्तान के किसी सरकारी अस्पताल में जरूरत नहीं है। मियाँ शहबाज शरीफ साहब के शुरुआत को 1.5 करोड़ रुपया दिया। हमने 75 करोड़ रुपए का एक एनरोलमेंट फंड बनाया जिसमें 30,000 से लेकर 1 लाख रुपए तक बिला सूद जो है वो उखवत के साथ मिलकर वो कर दे। और दूसरे 75 करोड़ से एक और फंड कायम किया जिसकी आमदन से जो बच्चे जिनके वालिदैन गरीब हैं आज इधर मौजूद नहीं है तो मतलब उनको वो पैसे नहीं अदा कर सकते, तो वो उनके अखराजात पूरे करते। 1 अरब रुपए का एक और फंड कायम किया कैप्टा में जिसके पास आज 16 करोड़ रुपया पड़ा हुआ है। ये गुज़श्ता साल ये साल गुजर गया, ये जो जा रहा है 200 बच्चा आला किस्म की सारी तालीम हासिल कर चुके हैं। इंशाल्लाह इस तरफ और जाएंगे। जो बच्चे ये 30-35 हज़ार रुपए की सरकारी मुलाजमत में जाते हैं वो 70-80 हज़ार रुपए कमा रहे हैं। जम्मू कश्मीर बैंक जिसको सिकंदर साहब ने कायम किया 2006 में, लेकिन उसके लिए 10 अरब रुपया चाहिए था शेड्यूल बैंक बनाने के लिए, जिसमें आजाद कश्मीर हुकूमत का 51% शेयर। पिछले साल इसी तारीख वो 2.5 अरब रुपया मजीद डालकर डालता रहा वो अपना 51% शेयर पूरा कर दिया। उसके बाद एक कंसल्टेंट हायर किए कि जो बाकी 49% है जो शेयर आपने फ्लोट करने हैं पब्लिक के अंदर उसको करें। इनको फुर्सत ही नहीं है। ये वजीर आजकल क्या करते हैं, सुबह दफ्तर में जाते हैं ना, सुनते रहते कि नौकरी की जगह खाली है, काम पोस्ट आती है। अब वो नाम नहीं लेना चाहता उस वजह से, उसकी वजह से बुरी बात है। सुनते रहते हैं कि नौकरी का पोस्ट कौन सी खाली है। ये मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं, बेशुमार काम किए, तफसील अगर बयान करूं तो बड़ा टाइम है। मैं उसमें साहब का, फारूक साहब का, दीगर अपने साथियों के शुक्रगुजार को अकेला मैं कुछ नहीं कर सकता। और एक आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ, बात मेरी लंबी होगी, ज्यादा समय काशी नहीं करना चाहता। मैं वैसे तो एक सियासी कारकुन थे, एक मुंतखब नुमाइंदे की हैसियत से वैसे तो फारूक हैदर 84,000 मरबा में रियासत जम्मू कश्मीर की बहाली, उसकी टेरिटोरियल उसकी जो इंटीग्रिटी है वो और आज़ाद कश्मीर के लोगों के हुकूक, इसके लिए मुझे जो करना पड़ा मैं करूंगा। मेरी को गर्दन भी उड़ा दे तो काफी बात संभाल दूंगा। रियासत जम्मू कश्मीर को ना हुकूमत पाकिस्तान को इख्तियार है, ना हिंदुस्तान को इख्तियार है उसको तकसीम कर सके। इस रियासत की सरदारी रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों का हक है, उनकी है ये सरदारी, किसी के पास नहीं है। इसके बारे में कोई भी फैसला जो हो, जम्मू के मेरे भाई वो गैर मुस्लिम हो, लद्दाख के भाई वो गैर मुस्लिम हो, वादी के लोग, इस खिते आजाद कश्मीर के लोग बिल्कुल हिंदुस्तान के लोग कुछ कर सकते हैं। ये ना हुकूमत हिंदुस्तान को हकम दे सकते, ना पाकिस्तान को। तो किसे ये ख्याल नहीं है कि हमारे टोटे टोटे करते थे। ये कोई माने गरीबत है, ये कोई खासा सरकार है, ये नहीं हो सकता। इसके लिए मैं लड़ाई लड़ता रहूंगा जब तक जिंदा हूं, इंशाल्लाह। अब मुझे नहीं पता मेरी पार्टी मेरा साथ देती है नहीं देती, मैं अपना ही फरीदा अदा कर रहा हूं। ऊपर भी है ना कुछ, ये कहना चाहता हूं।
ہاں جی بھائی گامیوں کی طرف ٹھیک ہے دو پرانا کھڑا آہو تو میں ایک دفعہ پھر خورشید صاحب آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اپنے تمام بھائیوں کا عزیزوں کا جو اس بڑی تعداد میں اتنی دیر سے گرمی کے موسم میں یہاں پر بیٹھے ہوئے یہ ہمارا سفر بھی ختم نہیں ہوا اس کے آگے چلنا ہے یاد آپ کی ذمہ داری ہے دیکھیں جب کوئی نوجوان اندر داخل ہوتا ہے تو مشکلات بھی ہوتی ہے مجھے رائن صاحب آپ نے شرافت پڑھا سچی بات یہ ہے میں کابینہ میں سب سے عزت کی کرتا ہوں اب سینئر وزیر جو ہے رائن صاحب کا میرے دکھ اب بات یہ ہوئی اس میں نے بنا لوگ کر کے برادری ظلم کرتا ہے میں نے کون سا برادری ظلم کیا بلکہ یہ جو راجپوت ہے یہ خوشی خبر میرے پر ہی حملہ کہ تم نے یہ کہ تو مزہ آ گیا آیا نا مزہ اندازہ پتہ چل گیا نا آپ کو آج کل کیا بھاؤ ہے مارکیٹ میں میں نے نہیں کی میں قسم اٹھا کر آپ کو کہتا ہوں مجھے خدا باید کی قسم ہے میں نے اپنے بیٹے کی بڑے کی جو شادی کے قابل ہے کافی عرصے سے میں نے 5 سال میں ذات الوقت کی شادی نہیں کروائی کہ لوگ کہیں گے وزیر اعظم بن کر مال وصول کرتا ہے غیر صاحب میں قسم اٹھا کر کہتا ہوں جس نے مجھے پیدا کیا یہ پچھلے سال آخری دنوں میں میرا خیال ہے کہ میں نے کہا نہیں یہ نہیں کرتا تو بات یہ ہے یہ سیاسی کارکن کی جو عزت ہے نا آبرو وہ سفید چادر کی طرح ہے چھوٹا سا داغ لگ جائے تو پھر وہ چادر پھر دھونی پڑتی ہے یا پھینکنی پڑتی ہے اس لیے آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں مل کر آپس میں آگے بڑھنا ہے یہ چھوٹے چھوٹے جو ہے نا آپس میں ناراضگی ان کو ختم کرنا ہوگا کوئی جماعت لیگ کا مقابلہ نہیں کر سکتی اور آپ پیچھے چل رہے کوئی ہمارے کارکنوں کے اخلاص کا مقابلہ نہیں کر سکتا یہ کام ہم نے کر رہا ہے یہ لیگ نے کر رہا ہے یہ کام میاں نواز شریف کی رہنمائی میں بات آپ کی ٹھیک ہے مجھے بھی اس سے اختلاف ہے مجھے معاملہ ہوا ہے میاں صاحب ہوتے تو کبھی نہ ہوتا ہم جو لوگ کہتے ہیں تمہیں کیا ضرورت ہے اس طرح کی بات کرتا رہ نہیں سکتا کیا کرتا ووٹ کی عزت کو جو میاں نواز شریف کا نعرہ ہے اس کو بات سے پورا کرتا اور مجھے یقین ہے کہ میاں صاحب آصف زرداری صاحب مولانا فضل الرحمان جناب شہباز شریف صاحب اور اسی طرح سے مسلم لیگ کی ٹیم پیپلز پارٹی کی ٹیم جمعیت علماء اسلام کی ٹیم اور دیگر جو علاقائی جماعتیں ہیں یہ ساری قوم اکٹھی ہے بلوچی بھی ساتھ ہیں پختون بھی ساتھ ہیں سندھی بھی ساتھ ہیں شہری سندھی بھی ساتھ ہیں کئی سندھی بھی ساتھ ہیں پنجابی بھی ساتھ ہیں کہ وہ وطن عزیز پاکستان کو ان مشکلات سے باہر نکالیں جس کا آج ملک پھنس گیا آخری بات کر کے آپ سے جانا چاہتا ہوں کہ آج کل بڑا شور ہے کہ مہنگائی سے کوئی شک نہیں بوجھ نہیں اٹھا سکتا عمران خان کے منہ سے بات نکل گئی کہ پہلے ملک دیوالیہ ہوگا پھر فوج تباہ ہوگی پھر ہمارے ایٹمی سیاست سے چھین لیے جائے اور آخرکار پاکستان 3 بن جائے گا اب اس وقت 3 کا ایسا کدھر سے آیا ہوا ہے جسے کہتے ہیں پچھلے کے بھی 3 ایسے کرو بہرحال اب آپ نے ہم نے فیصلہ کرنا ہے کہ کیا ہم نے پیٹرول کو 50 روپے ڈیزل کر کے لیٹر کر کے 1 مہینے میں اپنے فارن ایکسچینج ختم کر کے اس دیوالیہ ملک میں رہنا ہے 30 لاکھ ٹن گندم چاہیے ہمیں اس سال کون دے گا ہمیں پیسے نہیں ہوں گے کدھر در بدر پھر کریں گے ہمارے فائر اثاثے سب تو جائیں گے دنیا کے تمام ممالک ہمارے ساتھ تجارتی بائیکاٹ کریں گے ہم کسی کو اپنی چیز بیچ نہیں پائیں گے کسی سے لے نہیں سکیں گے ایسے ملک میں رہنا پسند کریں گے کہ جن گاڑیوں پر ہم آ جائیں ان کی جگہ وہ ریڑے پرانے آئیں گے پھر ہمارے پاس جس میں گدھا ہے گھوڑا اس کو آگے پھینک دے
تو یہ میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں. اور یہ ہے کہ بہت سارے ہمارے بزرگ چلے گئے. ناصر کے والد صاحب اور یوسف صاحب نہیں، اور اس طرح سے بے شمار لوگ ہماری سب میں نہیں آئے. لیکن یہ ہے کہ کمی کو پورا کر رہا. میں سچی بات ہے، ہمیں رشک آتا تھا 1985 میں جب سرراج قمر صاحب کی قیادت پہ الیکشن لڑا گیا آزاد شمیر کا، تو کوٹلی میں جو یوسف صاحب دوسرے ملک یوسف صاحب ہمارے ساتھ نہیں تھے، لیکن وہ بھی وکیل تھے. 5 وکیل کوٹلی سے ہوئے. آج میرا خیال ہے وکیل پتہ نہیں، ہاں سے ایک بار اٹھا ہے. میرا نہیں خیال کہ کوٹلی سے کوئی زیادہ نہیں ہوتے. فاروق صاحب آپ کے کوئی علم میں ہاں ایک پر اگر بڈالوی ہے وکیلے کے لیے وہ ہے وہ پتہ پریکٹس کرتے ہیں نہیں. اچھا کبھی نہیں. تو یہ ہے کہ دوبارہ سے اچھا چلو خدا کسی نے ڈال نہیں جا رہا ہو تو کالا کو پا جائے. بہرحال میں آپ سب کا ایک دفعہ پھر شکریہ ادا کرتا ہوں اور یہ کہنا چاہتا ہوں آپ سے، یہ قریب ہی ہیں ہمارے بہن بھائی بیٹے بیٹیاں جو آج بھارتی تصویر کے نیچے جان کی قربانی دی ہے، مال کی دی، اور کیا قربانی دی. پیچھے ہم پر بھی ذمہ داری ہے، تو کب پکڑے جائیں گے ہم سب اللہ کے اللہ. اور جو یاسین ملک کے ساتھ جو کیا، مقبول بٹ کے ساتھ جو کیا، اور پھر گرو صاحب کے ساتھ جو کیا، اور ایک غیر ملک نے جو کینگرو کورٹ ہوتی ہے اس میں یاسین ملک کو سزا دی. میں برطانیہ میں رہنے والے کشمیری کو سلام پیش کرتا ہوں، اپنی ماؤں بہنوں بیٹیوں کو جو باہر نکلی ہیں، انہوں نے آپ کی زندگی کو جوڑنے کی کوشش کی ہے. اللہ تعالی ہم سب پر اپنی رحمت نازل کرے، درباری مشکلات کو جو ختم کرے. رایا خورشید صاحب زندہ آباد، پاکستان مسلم لیگ روم زندہ آباد. شکریہ. بہت شکریہ. یہ راجہ ضیافت صاحب سے ساتھ تشریف لائے ہیں، ہم ان کے شکر گزار ہیں. اس کا نام رہ گیا تھا. ہاں جی ادھر ہی ہمارے یوتھ ونگ کے کوئٹہ کے صدر راجہ رازق صاحب ہیں. انہوں نے یہاں بات بھی کرنی تھی لیکن ان کے والد محترم کی طبیعت ناساز ہونے کی وجہ سے وہ چلے گئے. ویسے وہ اس پروگرام کو ارینج کرنے میں بھی ان کا مرکزی رول تھا. ہمارے سوشل میڈیا کے نہایت متحرک رہنما سیکرٹری نشر و شاد ہے راجہ منصور طاہر. ان کی والدہ کا کل وفات پا گئے تھے، ان کی تعزیت کرتے ہیں. قادر بار صاحب تشریف ہے. راجہ زبیر اقبال کیانی صاحب ہمارے امیدوار اسمبلی حلقہ کوٹلی سے، ان کی ہمشیرہ کی وفات ہوئی ہے. ہمارے سیکرٹری نشر و ارشاد سوشل میڈیا راجہ منصور طاہر صاحب، ان کی والدہ وفات پا چکی ہیں. ان کے لیے فاتحہ خوانی کریں گے. جناب غلام قادر بار صاحب دعا کریں گے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. یا العالمین کے پاس کلام پڑھیے تیری پاک حدیث میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک حدیث میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ جلدہ اس پاک کلام کا صاحب شکر شکر کر دے. یا اللہ زبیر کے انصاف ان سے رسب اس پاک کلام کا صاحب پیش کرتے ہیں، قبول فرما. یا العالمین منصور صاحب کی والدہ مائدہ اس پاک کلام کا صاحب پیش کرتے ہیں، قبول فرما. یا اللہ کی قبول پر اپنی خاص رحمت کو منظور فرما. اجمعین برحمتک. یہ میں راجہ خورشید احمد خان صاحب
ان کو آپ مبارک بھی دیتا ہوں، ویلکم بھی کرتا ہوں، شکریہ ادا کرتا ہوں. انہوں نے کھانے کا بھی اہتمام کیا ہے. جو تمام حاضرین پنڈال میں بیٹھے تھے ان کو کھانا مل بھی چکا ہے، کھا بھی چکے ہیں. تو اس میزبانی کا بہت بہت شکریہ. اس کے ساتھ ہی آج کے اس پروگرام کا اختتام کرتے ہیں. تمام احباب کا بہت شکریہ، مہربانی.